بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدًا ومصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے ہدایت الناب کے گزشتہ سبق میں حروف مشبہ بالفعل کا بیان کیا۔ ہمارا یہ سبق حروف عاطفہ کے بیان میں ہے۔ صاحب ہدایت الناب نے فرمایا حروف العطف عشرۃ، حروف عاطفہ 10 ہیں۔ الباب والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن، یہ 10 ہیں۔ واو فا ثم حتى أو إما أم لا بل اور لكن۔ فالأربعة الأول للجمع، پہلے 4 جمع کے لیے آتی ہیں۔ کس چیز کی جمع کے لیے؟ معطوف علیہ اور معطوف کو ایک حکم میں جمع کرنے کے لیے۔ کون کون سے؟ واو، فا، ثم اور حتی۔ اب ان چاروں کی آگے تفصیل ہے۔ فالواو للجمع مطلقاً، واو جو ہے مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، نہ ترتیب کی قید ہوتی ہے، نہ تاخیر کی قید ہوتی ہے، نہ اکٹھے ہونے کی قید ہوتی ہے۔ نحو جاءنی زید وعمر سواء کان زید مقدما فی المجیء هو عمر۔ اب اس مثال میں فرمایا میرے پاس زید اور عمر آیا، تو اس میں زید چاہے آنے میں مقدم ہے یا عمر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والفاء للترتیب بلا مہلۃ، نحو قام زید فعمر اذا كان زید متقدما وعمر متأخرا بلا مہلۃ۔ فا جو ہے یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، لیکن ترتیب ایسی کہ جس میں معطوف کی معطوف علیہ سے مہلت نہ ہو۔ جیسے کوئی کہے قام زید فعمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد میں آیا، لیکن بلا تاخیر آیا ہے، بغیر کسی مہلت کے، آگے پیچھے۔ وثم للترتیب بمہلۃ، نحو دخل زید ثم عمر اذا كان زید متقدما وبینہما مہلۃ۔ تیسرا جو ثم ہے یہ بھی ترتیب کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں مہلت ہوتی ہے، کچھ تاخیر ہوتی ہے۔ جیسے کہا جائے دخل زید ثم عمر، زید داخل ہوا پھر عمر، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب زید پہلے آئے اور عمر بعد میں، اور دونوں میں کچھ وقفہ ہو، مہلت ہو۔ چوتھا حتی، فرمایا وحتی کثم فی الترتیب والمہلۃ، حتی ترتیب اور مہلت کے اعتبار سے ثم کی طرح ہی ہے، الا ان مہلتها اقل من مہلۃ ثم، لیکن حتی میں ثم کی نسبت مہلت کچھ کم ہوتی ہے۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفُهَا دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَهِيَ تُفِيدُ قُوَّةً فِي الْمَعْطُوفِ، نَحْوُ مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ أَوْ ضُعْفًا نَحْوُ قَدِمَ الْحَاجُّ حَتَّى الْمُشَاةُ۔ حتیٰ میں ایک شرط یہ ہے کہ اس کا معطوف معطوف علیہ میں داخل ہو، یعنی اس کا جز ہو، چاہے حقیقتاً جز ہو یا حکماً جز ہو۔ حتیٰ میں یہ شرط ہے کہ معطوف معطوف علیہ میں داخل ہو۔ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یا تو وہ حقیقتاً جز ہوگا، جیسے تو کہے اکلت السمکۃ حتیٰ راسہا، اب راس سمکا کا حقیقتاً جز ہے، یا حکماً جز ہو، کوئی کہے نمت البارحۃ حتیٰ الصباح، اب اس میں صباح بارحہ کا حکماً جز ہے، رات۔ وَهِيَ تُفِيدُ قُوَّةً فِي الْمَعْطُوفِ، حتیٰ کا فائدہ کیا ہے؟ حتیٰ جو ہے معطوف میں یا تو قوت کا فائدہ دیتا ہے یا ضعف کا فائدہ دیتا ہے۔ قوت کی مثال مات الناس حتى الانبیاء، اور ضعف کی مثال قادم الحاج حتى المشاة۔ اچھا، حاج سے مراد پہلے سے یعنی سوار ہے، اور پھر حتی المشاة یعنی پیدل۔ وَأَوْ وَإِمَّا وَأَمْ ثَلَاثَتُهَا لِثُبُوتِ الْحُكْمِ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُبْهَمًا لَا بِعَيْنِهِ،
نحو مررت برجل او امرأة۔ یہ ان چاروں کا بیان کرنے کے بعد جو معطوف علیہ اور معطوف کو ایک حکم میں جمع کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے بعد مصنف جو ہے تین اور کا بیان کر رہے ہیں، وہ ہیں او، اما اور ام۔ او، اما اور ام، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تینوں جو ہیں دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے جو مبہم ہو، امر کیا ہو، دو امروں میں سے ایک مبہم امر کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، معین امر کے لیے نہیں آتے، امر مبہم ہوگا جس کے لیے حکم کو یہ ثابت کرے، جیسے کوئی کہے مررت برجل او امرأۃ، میں مرد کے ساتھ گزرا یا عورت کے ساتھ۔ اب اس میں معین نہیں ہے بلکہ مبہم ہے، تو متکلم کس کے ساتھ گزرا ہے۔ اب ان تینوں کی تفصیل، وَإِمَّا إِنَّمَا تَكُونُ حرف العطف إِذَا تَقَدَّمَتْهَا إِمَّا أُخْرَى نَحْوُ الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ۔ اما جو ہے یہ درمیان والا جی، یہ ہمیشہ حرف عطف نہیں ہوتا۔ حرف عطف یہ ایک شرط کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب اس سے پہلے ایک اور اما ہے، یعنی اما کا اگر تکرار ہو تو پھر یہ حرف عطف ہوگا، اور اگر اکیلا آئے تو پھر حرف عطف نہیں ہوگا۔ ہاں، دوسری صورت آگے آ رہی ہے کہ پھر اکیلا ہو تو اس کے ساتھ کلمہ او آئے تو پھر بھی حرف عطف ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی کہے العدد اما زوج و اما فرد، تو اب دیکھیں اما کا تکرار ہے، یہ حرف عطف ہوگا۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَىٰ أَوْ نَحْوُ زَيْدٌ إِمَّا كَاتِبٌ أَوْ أُمِّيٌّ، اما او سے پہلے بھی آ سکتا ہے، اس وقت بھی یہ حرف عطف ہوگا، جیسے وہ کہے زید اما کاتب او امی، تو اب او سے پہلے اما ہے، یہاں بھی حرف عطف۔ اس کے بعد آگے ام کی کچھ تفصیل بیان کی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ام متصلہ ہوتا ہے، منقطع ہوتا ہے، اور متصلہ کے استعمال کی پھر چند شرائط ذکر کی ہیں، دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَمْ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، ام کی دو قسمیں ہیں، متصلۃ، ام متصلہ، وَهِيَ مَا يُسْأَلُ بِهَا عَنْ تَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَالسَّائِلُ بِهَا يَعْلَمُ ثُبُوتَ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا بِخِلَافِ أَوْ وَإِمَّا فَإِنَّ السَّائِلَ بِهِمَا لَا يَعْلَمُ ثُبُوتَ أَحَدِهِمَا أَصْلًا۔ ام متصلہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دو امروں میں سے کسی ایک امر کی تعیین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کرنے والا ان دو امروں میں سے ایک کے مبہم طور پر ثبوت کو جانتا ہوتا ہے، یعنی دونوں میں سے ایک ثابت ہے، اتنا وہ جانتا ہے، لیکن کون سا ثابت ہے یہ نہیں جانتا، تو اسی تعیین کا سوال کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو باقی دو ہیں، یعنی ام کے علاوہ او یا اما ہے، او یا اما، ان میں جو سائل ہوتا ہے وہ ان دونوں میں سے ایک کے ثبوت کو بھی نہیں جانتا ہوتا۔ ام میں ایک کے ثبوت کو جانتا ہوتا ہے لیکن اس میں ابہام ہوتا ہے، جبکہ او اور اما میں دو امروں میں سے کسی ایک کے ثبوت کو نہیں جانتا ہوتا، نہ معیناً جانتا ہوتا ہے نہ مبہم۔ وَتُسْتَعْمَلُ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ الْأَوَّلُ أَن يَقَعَ قَبْلَهَا حَمْزَةٌ نَحْوُ أَزَيْدٌ عِندَكَ أَمْ عَمْرٌ۔ ام کے استعمال کی تین شرطیں ہیں، استعمال کی تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ان یقع قبلہ حمزہ، اس سے پہلے جملے کے اندر حمزہ آیا ہوا ہو، جیسے الزید عندک ام عمرو، تو اب زید سے پہلے حمزہ موجود ہے، بعد میں جا کے ام آیا ہوا ہے۔ والثانی ان یلیہا لفظ مثل ما یلی الحمزۃ آنی ان کان بعد الحمزۃ اسم فکذالک بعد ام کما مر، وان کان بعد الحمزۃ فعل فکذالک بعدها نحو اقام زید ام قعد فلا یقال ارأیت زیدا ام عمرا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ام کے ساتھ وہی کلمہ ملا ہوا ہو، وہی لفظ ملا ہوا ہو جو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حمزہ کے بعد اسم ہے تو ام کے بعد بھی اسم ہوگا،
جیسے اوپر مثال میں آیا نا آزید عندہ کا امن، تو حمزہ کے بعد زید اسم ہے، ام کے بعد امر اسم ہے. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَمْزَةِ فعل فَكَذَلِكَ بَعْدَهَا، اگر حمزہ کے بعد فعل ہو تو ام کے بعد بھی فعل ہوگا. جیسے اقام زید ام قعد، حمزہ کے بعد قام، ام کے بعد قعد. فلا یقال ارائیت زیدًا ام امرا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ حمزہ کے بعد فعل ہو ام کے بعد اسم ہو، لہذا یہ کہنا ارائیت زیدًا ام امرا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ حمزہ کے بعد یہاں رئیتا فعل ہے، ام کے بعد امر اسم ہے، یہ درست نہیں ہوگا. اور متصلہ کے استعمال کی تیسری شرط یہ ہے وَالثَّالِثُ أَن يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الْمُسْتَوِيَيْنِ مُحَقَّقًا وَإِنَّمَا يَكُونُ الِاسْتِفْهَامُ عَنِ التَّعْيِينِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَن يَكُونَ جَوَابُ أَمْ بِالتَّعْيِينِ دُونَ نَعَمْ أَوْ لَا. تیسری شرط یہ ہے کہ دو امر جو ابہام میں برابر تھے وہ محقق ہونے چاہیے، یعنی متکلم کے نزدیک دو امروں میں سے ایک یقینی طور پر ثابت ہے. اب ایک ثابت ہے، وہ کون سا ہے اس کا سوال کرنا چاہتا ہے. اب سوال محض ایک کی تعیین کے لیے، اسے اتنا ضرور پتہ ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز ثابت ہے، کون سی ہے یہ وہ جاننا چاہتا ہے. تو ام متصلہ میں یہ چیز ہونا ضروری ہے کہ متکلم کے نزدیک دونوں میں سے ایک امر ثابت ہو، یہ نہ ہو کہ دونوں کے بارے میں وہ ماہم ہے. یہی وجہ ہے کہ ام کا جواب جو ہے وہ تعیین کے ساتھ دیا جائے گا، نعم یا لا کے ساتھ نہیں دیا جائے گا. اس میں واضح طور پر بات کو معین کیا جائے گا اور ابہام کو باقی نہیں رکھا. فَإِذَا قِيلَ أَزَيْدٌ عِندَكَ أَمْ عَمْرٌ فَجَوَابُهُ بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا. اب جب سوال کیا جائے أَزَيْدٌ عِندَكَ أَمْ عَمْرٌ، کیا تمہارے پاس زید ہے یا امر ہے، تو جواب ان دونوں میں سے ایک کی تعیین کے ساتھ ہوگا. جواب میں کہا جائے گا زید زید ہے، یا کہا جائے گا امر ہے، یہ نہیں کہا جائے گا نعم. ہاں سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کیا تمہارے پاس زید ہے یا امر، تو جواب میں نعم نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس سے تو تعین نہیں ہو رہی، یا لا نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس سے بھی تعین نہیں ہو رہی. اما اذا سئل بأو واما فجوابه نعم او لا. لیکن اگر ام کے علاوہ او یا اما کے ساتھ سوال ہو تو او یا اما کے ساتھ سوال کے جواب میں نعم یا لا آ سکتا ہے، وہاں آ سکتا ہے، ادھر نہیں. اچھا جی، ام کی پہلی قسم متصلہ، اس کے استعمال کی شرائط ہم نے پڑھی. اس کے بعد اس کی دوسری قسم کا بیان کیا، فرمایا ومنقطعۃ. ام کیا ہوگا؟ منقطع. وہی ما تکون بمعنی بل مع الحمزۃ. اور جب یہ منقطع ہوتا ہے تو اس وقت یہ بل کے معنی میں ہوگا حمزہ کے ساتھ، یعنی اس طرح بل حمزہ کے ساتھ آئے جو معنی بل دیتا ہے وہی معنی ام منقطع دے گا. کما رأیت شبح من بعید، دور سے آنے والی کسی چیز کو بندے نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد قلتا کہا انہا لابل، یہ تو اونٹ ہے، علی سبیل القطع، یقینی طور پر اس نے یہ جملہ بول دیا، یعنی بغیر کسی شک و شبہ کے وہ اپنے اس کلام کو تحقیقی انداز میں، تاکیدی انداز میں کہہ رہا انہا لابل ثم حصل لك شك انہا شاۃ فقلت ام ہی شاۃ. پھر بندے کو شک لاحق ہوا. شک کیا تھا کہ یہ تو بکری ہے، تو کہہ دیا جی ساتھ ہی ام ہی شاۃ. پہلے کہا انہا لابل، ساتھ ہی کہا ام ہی شاۃ. تقصد الاعراض عن الاخبار الاول والاستئناف بسؤال آخر معناه بل ہی شاۃ. اب متکلم اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ انہا لابل کے بعد ام ہی شاۃ کہہ کر بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ پہلی خبر سے اب اعراض کر رہا ہے، یعنی یہ اونٹ نہیں ہے، اور ایک دوسرے سوال کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ام ہی شاۃ. تو ام یہاں بل کے معنی میں ہوگا، یعنی معنی کیا ہوگا؟ بل ہی شاۃ، بلکہ یہ تو بکری ہے، اونٹ نہیں.
وَعْلَمْ أَنَّ الْمُنْقَطِعَةَ لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخَبَرِ كَمَا مَرَّ وَفِي الِاسْتِفْهَامِ نَحْوُ أَعِندَكَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌ وَسَأَلْتَ أَوَّلًا عَنْ حُصُولِ زَيْدٍ ثُمَّ أَدْرَكْتَ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ وَأَخَذْتَ فِي السُّؤَالِ عَنْ حُصُولِ عَمْرٍ۔ ام منقطع کا استعمال دو چیزوں میں ہوتا ہے، خبر میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور استفہام میں۔ خبر کی مثال ابھی اوپر گزری ہے، انہا لائبل ام شاۃ، یعنی لا بل ہی شاۃ۔ وفی الاستفہام، اور دوسرا اس کا استعمال استفہام میں ہوتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے آئندہ کا زید ام عمر، تو گویا یہ کہنے والا پہلے زید کے حصول کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ زید یہاں موجود ہے، پھر اپنے پہلے سوال سے وہ اضراب برت رہا ہے، یعنی اعراض کر رہا ہے، پھیر رہا ہے اسے، اور دوسرا سوال شروع کر رہا ہے، اور وہ ہے امر کے موجود ہونے کے بارے میں، ام عمر۔ تو اب گویا وہ زید کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہ رہا بلکہ امر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا۔ تو حروف عطف کی جو دوسری استعمال کی صورت تھی کہ دو امروں میں سے ایک مبہم کے لیے حکم کو ثابت کرنے والے تین حروف ہیں، او، اما اور ام، اس کی تفصیل مکمل ہوئی۔ اب آتے ہیں حروف عطف کی جو تیسری استعمال کی صورت ہے، اور وہ یہ ہے ولا وبل ولاکن جمیعها لثبوت الحکم لاحد الامرین معینا، کہ لا، بل اور لیکن تینوں دو امروں میں سے ایک معین کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بات بتانے کے لیے آتے ہیں کہ دو امروں میں سے ایک معین کے لیے یہ حکم ثابت ہے۔ اما لا فلنفی ما وجب للاول عن الثانی۔ اچھا جی، لا کس لیے آتا ہے؟ لا پہلے امر کے لیے جو چیز ثابت ہوتی ہے دوسرے امر سے اس کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ چیز صرف پہلے کے لیے ثابت ہے، دوسرے کے لیے ثابت نہیں۔ مثلا جانی زید لا امر، میرے پاس زید آیا ہے، امر نہیں آیا۔ تو اس کلام میں متکلم یہ بتانا چاہ رہا ہے امر کی وہ نفی کرنا چاہتا ہے، امر کی طرف آنے کی نسبت نہیں کرنا چاہتا۔ وَبَلِّ الْإِضْرَابِ عَنِ الْأَوَّلِ وَالْإِثْبَاتِ لِلثَّانِي نَحْوُ جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌ وَمَعْنَاهُ بَلْ جَاءَنِي عَمْرٌ وَمَا جَاءَ بَكْرٌ بَلْ خَالِدٌ مَعْنَاهُ بَلْ مَا جَاءَ خَالِدٌ۔ بل پہلے سے اضراب کے لیے، دوسرے کے اس بات کے لیے آتا ہے، یعنی یہ چیز پہلے کے لیے ثابت نہیں بلکہ دوسرے کے لیے ثابت ہے۔ کوئی کہے جانی زید، میرے پاس زید آیا، بل عمر، بلکہ عمر، یعنی معنی اس کا کیا ہوگا؟ بل جانی عمر، میرے پاس عمر آیا ہے، زید نہیں آیا۔ اس طرح اگر کوئی کہتا ہے نا ما جا بکر بل خالد، بکر نہیں آیا بلکہ خالد، اس کا مطلب یہ ہوگا بل ما جا خالد، یعنی خالد نہیں آیا۔ لا اور بل کے بعد آخری ہے لیکن، اس کے استعمال کا بیان کیا، ولیکن للاستدراک وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ قَبْلَهَا نَحْوُ مَا جَاءَنِي زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرٌ جَاءَ أَوْ بَعْدَهَا نَحْوُ قَامَ بَكْرٌ لَكِنْ خَالِدٌ لَمْ يَقُمْ۔ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، چونکہ اس میں استدراک کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس سے پہلے یا اس کے بعد نفی لازم ہوگی، لیکن سے پہلے نفی لازم ہوگی یا لیکن کے بعد نفی لازم ہوگی۔ مثلا ما جانی زید لیکن عمر جا، اب اس یہاں لیکن سے پہلے نفی ہے۔ قام بکر لیکن خالد لم یکن، یہاں لیکن کے بعد میں نفی ہے، اور اس کا نفی کا آنا ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ استدراک کا معنی حاصل کیا جا سکے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری حروف کی تیسری قسم حروف عطفہ کے حوالے سے بحث مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق حروف تنبیہ اور دیگر کے بارے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں